الکا 3 سے بھی جمعیت نے بھی امپورٹڈ بندے کو ٹکٹ دیا ہے. یہاں پہ کیا کوئٹہ میں ریوڑیاں بٹ رہی ہیں؟ یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہاں کے لوگ اہل نہیں ہیں. ہم سب کو سیریس ہونا چاہیے. اگر اس طرح ہم رہے کہ بس آپ حاضر آپ بے غم رہو, نہیں, آپ کو غلط کو غلط بولنا پڑے گا, صحیح کو صحیح غلط بولنا پڑے گا. اب میں کوئٹہ الکا 42 سے صوبائی اسمبلی کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے امیدوار ہوں اور پارٹی سے احتجاجاً علیحدگی اختیار کر رہا ہوں. اس میں ایک بات مینشن نہیں ہے, میں زبانی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو گزشتہ 1-2 روز میں ہمارے کوئٹہ میں پولیس والوں کو شہید کیا گیا ہے, میں ان کی مذمت کرتا ہوں. اور جو لوگ اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو مثلا شہید کرتے, نہ اس شہر کے جو ہے وہ لوگ ہمدرد ہے, نہ اس ملک کے ہمدرد ہے, نہ ہی ان کو بھائی بندی کا حق ہے. بالکل بھرپور میں ان کی مذمت کرتا ہوں. اور یہ پولیو کے جو قطرے ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے, ہم خود تو کچھ نہیں کرتے ہیں, باہر والے اگر ہماری مدد کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے مستقبل کو سیو کرتے ہیں, اور ہم انہی کو مثال اپنے ہی بھائیوں کو ٹارگیٹ بنا کے جو ہے نا ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں جو ہمارے مستقبل کو خراب کرنے کے لیے ہے. باقی سب سے پہلے جو ہے میں آپ سب صافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج میں اپنے شہر کے لیے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ مسلم لیگ نون سے وابستہ رہا ہوں اور ہر برے سخت حالات میں وقت میں بھی پارٹی نہیں چھوڑی. 2013 میں میں بلدیات کا سب سے سینئر نمائندہ ہونے کے ناطے کوئٹہ میٹروپولیٹن کے میئر کا امیدوار تھا. 1 سال تک مسلم لیگ کے ساتھیوں اور ہمارے کولیشن پارٹنر نے بہت محنت کی. پارٹیوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر مرکز سے فیصلہ آیا تو کیا کریں گے. ہم یہی یقین دہانی کراتے رہے ہم کولیشن پارٹنر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک دن حکم نامہ آیا کہ آپ نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے میئر کو ووٹ دینا ہے, مسلم لیگ کا ڈپٹی میئر ہوگا. پھر تمام ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈپٹی میئر بن جائیں. میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں سابق ڈپٹی میئر یونس بلوچ صاحب کو زبان دے چکا تھا. اس بارے میں صوبائی الیکشن میں اس بار میں نے صوبائی الیکشن کمیشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. میاں نواز شریف صاحب نے 6 دسمبر کو لاہور میں تمام امیدواروں کو مدعو کیا تھا اور ہم نے وہاں انٹرویو دیے. وہاں بیٹھے تمام ساتھی جانتے ہیں سب سے اچھا انٹرویو میرا ہوا. لیکن صوبائی صدر صاحب نے اقربا پروری اور سفارش کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنے داماد کو کوئٹہ سے امیدوار بنایا, جو کوئٹہ کی سیاست سے کبھی وابستہ بھی نہیں رہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اکتوبر 2023 تک سرکاری ملازم تھے. انہوں نے اکتوبر کے مہینے کی تنخواہ بھی لی ہے. پھر کیسے کوئٹہ کے 40 لاکھ لوگوں کے مستقبل کو کمپرومائز کروں. اب میں کوئٹہ الکا 42 سے صوبائی اسمبلی کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے امیدوار ہوں اور پارٹی سے احتجاجاً علیحدگی اختیار کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے, گزشتہ 20 سالوں کے دوران اس شہر کے 1 ارب 50 ارب روپے ملنے کے باوجود یہ شہر ہر بنیادی سہولیات سے محروم ہے. ہمارے شہر کے میڈیکل اور انجینئر کی نشستوں پر دوسرے ضلع کے سفارشی اور اقربا پرور لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہمارے شہر کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود نوکریوں سے محروم ہیں, کیونکہ اعلیٰ عہدوں پر دوسرے ضلعوں کے افیسر براجمان ہیں. جب بھی کوئی ملازمت سے ریٹائر ہوتا ہے دوسرے ضلع کے لوگوں کو کوئٹہ میں لگا دیا جاتا ہے. محکمہ واسا, QDA, میٹروپولیٹن, محکمہ زراعت, لائیو اسٹاک, محکمہ جنگلات, یہ سب محکمے آپ سب حضرات کے سامنے ہیں. میرا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں, کیونکہ سرکار نے ہر ضلع کا کوٹہ مخصوص کیا ہے. جب دوسرے ضلعوں میں ہمارے نوجوانوں کو نوکری دی جاتی ہے, نہیں چھوڑا جاتا, تو ہم کیسے یہ قبول کر لیں کہ دوسرے ضلعوں کے لوگ یہاں آ کے ہمارے بچوں کے اس میں کوٹے پر جو ہے نا نوکریوں پر لگے. آخر میں آپ سب حضرات کا شکریہ. آپ نے جو سوالات کرنے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ سبھی عرصے سے مسلم لیگ کے ساتھ منسلک رہے, اس سے پہلے بھی
بھی آپ پارٹی کے فیصلوں پر لبیک کہتے رہے. جی آپ اس مرتبہ کیا ایسی مجبوری ہوئی, کیا ایسا زیادہ ایک معاملہ ہوا جس پہ آپ بالکل پارٹی چھوڑ گئے؟ بھائیو, جیسے کہ میں پہلے بھی اپنے لکھائی میں بھی لکھتا رہا ہوں اور پوسٹ بھی کرتا رہا ہوں کہ کوئی میرے پاس آئے, مجھے قائل کرے, جو میرے سے زیادہ سینئر ہے, جس نے زیادہ شہر میں بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں, جو مجھ سے زیادہ پارٹی سے سنسیئر رہا ہے, جتنے بھی ابھی کئی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے 3-4 پارٹیاں چینج کی ہیں. ہم لوگوں نے کبھی اللہ کی مہربانی سے کبھی اپنی پارٹی چینج نہیں کی ہے, لیکن اس بار کوئٹہ کے بندے کے بجائے ذوب کے ایک ہمارے صوبائی صدر صاحب نے, چونکہ کوئٹہ میں نااہل لوگ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنے داماد کو کوئٹہ میں لا کے کھڑا کریں اور یہاں سے اس کے لیے کمپین خود چلائیں, اور کوئٹہ کے لوگوں کا حق مارنے کے لیے سب تیار ہے. اس لیے کہ اعلیٰ عہدوں پر زیادہ تر دوسرے ضلعوں کے لوگ براجمان, اسی وجہ سے کوئٹہ کے لوگوں کو زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی, اور ہمارے لوگ ان کے اہلکار بن کے غلط فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں. لہذا چونکہ ہمارے شہر کا مسئلہ ہے, میرے ذات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر میرے ذات کا مسئلہ ہوتا تو میں پہلے بھی پارٹی کے ہر فیصلے کو قبول کر چکا تھا, لیکن اس بار ہمارے شہر کے, ہمارے بچوں کے مستقبل کا, ہمارے بچوں کے سیٹوں کا, ہمارے بچوں کے نوکریوں کا مسئلہ ہے. اس پر قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ میں کھڑا ہوں. اپنے عوام سے بھی, آپ لوگوں کے تعاون سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ لوگ سمجھتے ہو گزشتہ 35-38 سال سے میرا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے, اگر میں نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا ہے جس میں نے صرف اپنے لیے کوئی غلط کام کیا ہے اور عوام کو اکیلا چھوڑا ہے, تو میں بالکل جواب دہ ہوں عوام کو. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, چونکہ آپ سب صافی حضرات ہیں, اس شہر میں جب بھی کوئی بم دھماکہ ہوا ہے, چاہے کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, یا غم میں کوئی ایسے حالات ہوئے ہیں, یا جتنے ہمارے پروسیشنز ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا سب سے آگے میں ہوتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں کسی پر احسان کرتا ہوں, یہ ہمارا شہر ہے, ہمارے لوگ ہیں, اور ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے شہر کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہمارے شہر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, لیکن ہم اپنے شہر کو کیا دیتے ہیں؟ آج جو ہے یہ موقع ہے کہ اگلے 5 سال تک ہم لوگ پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے, لیکن اس بار ہم نے غلط فیصلے تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر لیا ہے. تو میں جو ہے آپ سب کو آج اسی لیے یہاں پہ تکلیف دی ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں, اور کل سے تو مجھے وہ نشان بھی مل گیا ہے, اور وہ بھی اللہ کی مہربانی سے امن کا پیغام ہے. میرا انتخابی نشان فاختہ ہے, اور سب سے مظلوم وہ پرندہ ہے جو کبھی آپس میں بھی لڑتے ہوئے دوسروں کا خون نہیں نکالتے. تو میرا پیغام بھی اس شہر کے لیے امن اور پیار اور بھائی چارے کا ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دیا ہے. جی ہاں, میں بس آج کے بعد جو ہے میرا مسلم لیگ نون سے ختم کر دیا. جی ہاں سر. لیکن اس کا مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کوئٹہ سٹی کے اندر صوبائی اور قومی ٹکٹیں بانٹی ہیں, تو وہ کوئٹہ کے بندے نہیں, وہ کوئٹہ آؤٹ سائڈر ہے. اور کل کے دن ہمارے لوگ ان تک کہاں پہنچ سکیں گے؟ وہ کہاں تک؟ ہمارے اس شہر کی آبادی 40 لاکھ ہے. ایسے تو اس کے تحت مردم شماری کے تحت 27 ہے, ایسے 40 سے 50 لاکھ ہے. تو یہ 50 لاکھ میں آپ دیکھیں نا, الکا 3 سے بھی جمعیت نے بھی امپورٹڈ بندے کو ٹکٹ دیا ہے. یہاں پہ کیا کوئٹہ میں ریوڑیاں بٹ رہی ہیں؟ یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہاں کے لوگ اہل نہیں ہیں, یہاں لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں. کیوں باہر کے لوگوں کو ہم لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے؟ یہ تو دیکھو, اب سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. یہ خالی میری جنگ نہیں ہے, یہ سب آپ کی جنگ ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے کے مثال 4-5 لاکھ کی آبادی ہے, اس کے جو سیٹیں ہیں وہ میڈیکل کی اور اس کی 20 ہے. ہم لوگ 40 لاکھ کی آبادی میں جو ہے 20 سیٹوں پر گزارا کر رہے ہیں, اور اس میں بھی دوسرے 62 لوگوں نے اپنے جعلی لوکل ڈومیسائل بنایا, ہمارے بچوں کی سیٹیں لے جاتے ہیں, ہمارے بچوں کی نوکریاں لے جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارے شہر کے ساتھ ناانصافی ہے نا. اسلم صاحب, کوئٹہ شہر کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پہلی اسمبلی میں
جتنے بھی تھے ایم پی ایز وہ سارے کوئٹہ شہر سے ہیں. اور آج کوئٹہ شہر کی حالت یہ ہے کہ اس سے کسی گاؤں میں چلے جاؤ تو وہ اچھی ہے اس سے. تو آپ کی یہ کس طرح یہ کیا بات ہوئی بھی آپ کہہ رہے ہیں بھی وہ کوئٹہ کا بندہ نہیں ہے؟ سر گزارش بھی تو 8 بندے کوئٹہ کے ہی ہیں, 8 کے 8 ایم پی اے کوئٹہ سے ہی ہیں, ایم این اے بھی کوئٹہ سے ہیں. تو کوئٹہ شہر کی حالت کا تو آپ خود ہم سے بہتر جانتے ہیں. سر گزارش یہ ہے, کیوں کر رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک لکاری ہوں, روزانہ اپنا حق ادا کرتا ہوں. یہاں پہ جتنے صافی حضرات بیٹھے ہیں, کوئی یہ کہہ دے کہ اسلم رند نے کسی کے خاطر میں لاتے ہوئے بات نہیں کی ہے. آج بھی یہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ 1,50 ارب روپے کوئٹہ کو ملے ہیں. یہ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, یہ گلی گلی میں جائیں گے. آپ سب کا فرض بنتا ہے جب ادھر کوئی کارنر میٹنگ کرے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ 1,20 ارب روپے یا 50 ارب روپے کہاں ہیں, آپ لوگوں نے کہاں خرچ کیے؟ صرف انہوں نے اپنے ذات پہ کیے. اس شہر میں آپ لوگ سب کو جانتے ہیں آج سے نمائندگی سے پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے. ہم بھی آپ کے سامنے ہیں. 40 سال سے میٹروپولیٹن سے وابستہ ہے, یہیں سے لوگ کروڑ پتی ہو کر گئے ہیں, پراڈو اور گرینڈ کروزر میں بیٹھ کے زندگی گزارتے ہیں. ہم آپ کے سامنے ہیں, ہمارا کردار آپ کے سامنے, ہمارا گفتار آپ کے سامنے, آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں. آج میں اپنے شہر کے سامنے جو ہے نا سینہ تان کے بیٹھ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اپنے عہدے سے ایک دن نہ غفلت کی ہے, نہ خیانت کی ہے, نہ اس کے مطلب اس کا غلط استعمال کیا ہے. میں کنٹرول پریس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, میں فوڈ اتھارٹی کا بھی ممبر ہوں. آپ پوچھے سب سے, ایک ایک جگہ تحقیق کرے کہ میرے گفتار اور کردار میں فرق ہے. میں آپ سب کا مجرم ہوں. آپ اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ میں اس لیے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا شہر ہے, آپ سب کے بچوں کا مستقبل ہے. یا تو یہ جو ہمارے باثر لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں, ہمارے کوئٹہ کے شہر کے جو نمائندے ہیں, وہاں پہ بات نہیں کر سکتے, ان کی ہمت نہیں ہوتی ان کے سامنے بات کرنے کی. جب ہمت نہیں ہوگی تو اپنا حقوق کا تحفظ کیسے کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں, ہم سب کو کہتے ہیں, اگر آپ اس شہر میں کامیاب ہو کر اس اسمبلی کے باثر لوگوں کے سامنے آپ کوئٹہ کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں, اس کے لیے بات کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کا دفاع کر سکتے ہیں, تو آپ آگے ہو جاؤ. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو میں آگے ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. صرف اپنے مفادات کے لیے اس شہر کا سودا نہیں کرو. بس ہم بہت بک چکے. ابھی آئندہ جو ہے نا انشاءاللہ جتنا ہمارا بس چلے گا ہم اپنے عوام کو شعور دیتے رہیں گے. آپ سے بھی گزارش ہے, دیکھو یہ شہر, یہ عہدے, یہ سب امانت ہے. ہم سب کو سیریس ہونا چاہیے. اگر اس طرح ہم رہے کہ بس آپ حاضر بیغم, آپ بیغم رہو, نہیں, آپ کو غلط بولنا پڑے گا, صحیح کو صحیح غلط بولنا پڑے گا. مجھ میں کوئی غلط کا عیب ہے یا کوئی کردار ہے, سب سے پہلے آپ مجھے بولیں. آپ آ جائیں. جی 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 کس بچوں کی مستقبل کے بارے میں آپ کوئٹہ کے شہر کو بچانے کے لیے نکلے, جبکہ آپ خود میٹروپولیٹن میں ہو. آپ نے کہا نا کہ میں یہاں کا بھی جی جی آپ کو پتہ ہے سر کہ انکروچمنٹ میں میٹروپولیٹن کتنی آگے ہے. جی. ایک 2 کے لیے 12x12 کا کمرہ ہوتا ہے, جبکہ اس کے پیچھے جو ساری زمین میٹروپولیٹن کی ابھی بھی وہ قبضے میں ہے عثمان جوگزی اسٹریٹ میں. تو ان کی پیچھے کیوں نہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں سر کہ آپ کا پرائس کنٹرول لسٹ میں چلا جاتا ہے آپ کا نام کہ میں نے یہ کیا. میں تو بڑا ایموشنل ہو گیا اسی طرح کہ آپ سے کہا نہیں, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شہر کا تحفظ کرے. دیکھیں جی, میرے علاقے میں ایک زمین ہے آرٹ سکول روڈ پہ, 3 دفعہ الاٹ ہو چکا تھا, لیکن اللہ کی مہربانی سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے اندر گھسے. اللہ کے 60-70 کروڑ روپے کی ہے, اس کی ملکیت ہے. اسی طرح اور ایسے وہ ہے مالی باغ والا, آپ سب سے پوچھے, نسیم لیڈی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں, صبور کاکڑ صاحب گواہ ہیں. الاٹ ہو گیا تھا, بنیادیں ڈل رہی تھی. آدھے رات کو میں گیا, حاجی فیاض مرحوم کو اللہ مغفرت کرے, میں ان کے پاس گیا, رضا صاحب کے پاس گیا, چندہ صاحب کے پاس گیا, چندہ بھائی, اور اس کو جو ہے چندہ بھائی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے,
وہ صبح وزیر اعلیٰ نواب اسلم رحسانی صاحب کو سیٹ پر لے کر آیا, اسی ٹائم کینسل کرایا. لوگوں نے ٹوکن منی لی ہوئی تھی. جو ہمارا بس چلتا ہے ہم کرتے ہیں. ہمارے ساتھیوں نے الکون کے ناظم نے یہاں پہ جو ہے ایک اسکول قبضہ ہو رہا تھا, اس کے خلاف بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں. غلط ہے, چاہے میں کروں, میرا بھائی کرے, کوئی بھی کرے, ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. میں لکھائی کرتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہوں گے. میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں, باقی نہ ہی کسی کو میں گلے سے پکڑ سکتا ہوں, نہ میں کسی کو جو ہے نا جان سے مار سکتا ہوں. میں حکام بالا تک, اپنے عوام تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور پہنچاتا ہوں کہ یار یہ ہو رہا ہے, یہ غلط کام ہو رہا ہے, آپ جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ تو جو میرا بس ہے, میں تو اس چڑیا کے کردار ادا کرتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس نے اپنے چونچ سے اس آگ کو بجھانا چاہا. تو دوسرے نے بولا اس سے کیا ہوگا؟ بولا قیامت کے دن میں خدا کے سامنے سرخروں گا کہ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے, جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا ہے.